ہمیں جوائن کیا ہے ظفر طاہر صاحب نے، رہنما ڈیموکریٹک پارٹی۔ جی ظفر طاہر صاحب، جس طرح سے آپ گفتگو کر رہے تھے، اب اس میں ہم کچھ چیزیں اور شامل کر لیتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے بھی اب اس بات کو جو ہے ایڈریس کر دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان سامنے آ گیا ہے کہ انہوں نے دعوت دے دی ہے تمام فریقین کو، اور جمعے کو اب مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اسلام آباد میں۔ جی جی تو جی السلام علیکم۔ میں تو اس وقت ہیوسٹن ٹیکساس میں موجود ہوں، اور تقریباً 1 گھنٹے پہلے ہمیں یہ خبر پتہ چلی ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک یو ٹرن لیا ہے دوبارہ۔ جی جی دیکھیے، میں تو ایک پراؤڈ کارڈ کیرنگ ممبر ہوں ڈیموکریٹک پارٹی کا، اور آج سارا دن امریکہ میں یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ ٹرمپ نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا کل رات کو کہ میں پورے سویلائزیشن کو ختم کر دوں گا، تو لوگ جو ہیں اس کو تشبیہ دے رہے ہیں جو کروسیڈر وارز جو ہوتی تھیں ان سے، کہ یہ تو دنیا اسی طرف جا رہی ہے کہ جہاں پہ امریکہ جو ہے وہ ایک میجورٹی کرسچن نیشن کے طور پہ دھمکی دے رہا ہے ایک میجورٹی مسلم کنٹری کو۔ تو اس پہ بڑی آج کیا کہتے ہیں لوگوں کا غم و غصہ بھی تھا، اور ڈیموکریٹک لیڈرشپ جو ہے خاص طور پہ، اور بہت سارے لوگ جو انڈیپینڈنٹ ہیں اور ریپبلکن پارٹی میں بھی ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو بہت کنڈیم کیا کہ ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے امریکن پریزیڈنٹ کو۔ مگر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں ٹرمپ سے؟ تو اچھی بات یہ ہے میرے خیال میں کہ پاکستان نے، یہاں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی امریکنز، ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ پاکستان نے اپنا وہ رول ادا کیا ہے جو کہ پاکستان ڈیزرو کرتا ہے، جو کہ پاکستان کو رول پلے کرنا چاہیے۔ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ان کو میرے خیال سے وہ کام آئیں، اور اسلام آباد جو ہے اس کا جو انتخاب کیا گیا ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت ایک سینٹرل پوزیشن میں ہے۔ مگر پاکستان کی پوزیشن بہت ڈیفیکلٹ بھی ہے، اس لیے کہ ہمارا ایک بہت لمبا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، اور پاکستان کی اکنامک سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ بٹ الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ اس کی بنیادیں مضبوط ہیں، اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور ایون ترکی نے، مصر نے، تمام ممالک نے یہ کہا کہ ہم پاکستان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، پاکستان کی سفارتکاری پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ایک پہلو ہمارے لیے جو باعث فخر ہے، حالانکہ اتنی وہاں پہ تکلیف ہے اور اتنے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اتنے لوگ وہاں پہ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، اور ان کی جو ذریعہ معاش ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، اور یہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبنان میں بھی ہے۔ تو اس میں تو کوئی بھی چیز، کسی چیز پہ بھی خوشی کا دل نہیں چاہتا، مگر ایز اے پاکستانی آئی ایم ویری پراؤڈ کہ پاکستان نے جو بھی ایفرٹ کیا اس کی بدولت آج جو ہے کم از کم دنیا کی نظریں پاکستان اور اسلام آباد کی طرف ہیں۔ تو طاہر جیوید صاحب، امریکہ میں اس وقت صورتحال جس طرح سے آپ نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات کو اچھا نہیں سمجھا گیا، اور وہی کہا کہ ہم پچھلے دور میں جا رہے ہیں جہاں پر ایک سویلائزیشن دوسری سویلائزیشن کو ختم کرنے کی بات کرتی تھی، تو یہ بھی کچھ اثر ہے موجودہ ٹرمپ رجیم کے اوپر؟ بالکل بالکل، دیکھیے بہت بڑا پریشر ہے، ابھی الیکشن آنے والے ہیں مڈ ٹرم نومبر میں، اور ریپبلکن پارٹی جو ہے اس وقت بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہے۔ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹرمپ کو، مگر ٹرمپ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہی از اے ون مین فورس۔ تو میرے بہت سارے دوست ہیں جو ریپبلکن پارٹی میں ہیں، ان کو بڑا یہ خطرہ ہے کہ نومبر میں جو مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے، ویسے بھی دیکھیے مڈ ٹرم الیکشنز جو ہوتے ہیں امریکہ میں، اس میں جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے عموماً اس کو دھچکا لگتا ہے، اس لیے کہ امریکن ووٹر یہ چاہتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس پہ چیکس اینڈ بیلنسز ہوں۔ مگر یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو پاپولیرٹی ہے بہت تیزی سے نیچے گری ہے، تو ریپبلکن پارٹی اور جو ایکسیپٹ فار دا ایکسٹریم رائٹ ونگ، جو انتہائی جو رائٹ پہ ہیں جو ریپبلکن پارٹی میں، ان کے علاوہ جو ریپبلکن پارٹی میں لوگ ہیں درمیانہ رویہ جو رکھتے ہیں، سینٹر میں جو ہیں یا ڈیموکریٹس جو ہیں، وہ بالکل اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ جن وجوہات کی بنیاد پہ وار شروع کی گئی۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس میں اسرائیل نے امریکہ کو گھسیٹا ہے، امریکہ نے اسرائیل کو یا دنیا کو نہیں گھسیٹا ہے، اسرائیل نے گھسیٹا ہے۔ اور ابھی بھی خطرہ سب سے زیادہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص سنگل ہینڈڈلی اس چیز کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نتنیاہو ہیں، جو میرے خیال سے، تو میں زیادہ تر جو میرے جوئش امریکن فرینڈز ہیں، ایون وہ
اس بات پہ متفق ہیں کہ نتنیاہو از ناٹ دا رائٹ پرسن. تو امریکہ میں ایک بہت شدید اینٹائی وار سینٹیمنٹ ہے، ایک بہت ہی شدید اینٹائی پالیسی سینٹیمنٹ ہے. لوگ اس بات پہ بالکل خوش نہیں ہیں کہ انفلیشن کنٹرول ہونے کے بجائے اوپر جا رہا ہے، گیس سولین کی پرائس اوپر بڑھ رہی ہے، اکانومی کی کنڈیشن بہت خراب ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ٹرمپ صاحب وہ کر دیتے جو انہوں نے جس کی دھمکی دی تھی، تو اس کا سب سے زیادہ اثر امریکہ کی معیشت پہ پڑتا. تو سیاست کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ٹرمپ میرے خیال سے واقعی میں اس سچویشن سے نکلنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی فیس سیونگ ان کو موقع مل جائے نکلنے کا. مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو اسرائیل کی لابی ہے وہ بہت حاوی ہے، اور اس میں ابھی ٹائم لگے گا، مگر الحمدللہ مسلم امریکنز جو ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ان کا نمبر بھی بڑھ رہا ہے، ان کی ووٹر لسٹ میں بھی ان کا اضافہ ہو رہا ہے، ان کی پوزیشنز میں اضافہ ہو رہا ہے، کئی مسلمان الیکٹ ہوئے ہیں. تو آہستہ آہستہ امریکہ میں یہ چینج آئی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 سالوں میں جی جو امریکی جو پبلک اوپینین ہے اس میں ایک واضح چینج آیا ہے when it comes to Middle East, when it comes to Israel, especially America's unconditional support for Israel ایک ایسی چیز ہے جس کو میرے خیال سے پہلی بار ہسٹری میں چیلنج کیا گیا ہے. اور اسرائیل کی جو یہاں پہ لابی ہے اے پیک، لوگ اس کے شدید خلاف ہیں. اتنا زیادہ اب یعنی کہ مومنٹم بڑھ گیا ہے کہ بہت سارے کینڈیڈیٹس نے صاف کہہ دیا کہ ہم اے پیک سے پیسے نہیں لیں گے. یہ بات ان امیجنیبل تھی چند سال پہلے تک. مگر دیکھیے جمہوریت میں ووٹ کاؤنٹ کرتے ہیں، جمہوریت میں لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں، جمہوریت میں لوگوں کا ایکٹیویزم کاؤنٹ کرتا ہے. تو میں تو اس بات امریکن مسلم کمیونٹی جو ہے اس کو دوں گا. صحیح. تو آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ریپبلکن کے لیے آنے والا الیکشن کیسا ہوگا؟ کیا اس کا فائدہ آپ کی جماعت یعنی کہ ڈیموکریٹک کو مل سکتا ہے؟ بالکل. دیکھیے امریکہ ابھی بھی 2 پارٹی سسٹم ہے. انڈیپینڈنس نے بہت کوشش کی ہے، مگر یہ فنڈامنٹلی 2 پارٹی سسٹم ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ڈیموکریٹس کے ساتھ ہمارے کتنے بھی اختلافات ہوں، ان کی بہت ساری پالیسیز ہیں جو فلسطین کے مسئلے پہ ٹربلسم ہیں میرے لیے، میں ان سے اگری نہیں کرتا ہوں. مگر جب مقابلہ ہو ٹرمپ کا اور بائیڈن کا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بائیڈن واز اے مچ بیٹر کینڈیڈیٹ. ڈیموکریٹک پارٹی از اے مچ بیٹر پارٹی. ایٹ لیسٹ اس میں ایک انکلوسیونیس ہے، اس میں ایک ڈائیورسٹی ہے، اور یہ ویلکم کرتے ہیں لوگوں کو، اور یہ لوگوں کو جگہ دیتے ہیں. یہ اپنے آپ کو یہ ریپ اپ نہیں کرتے ہیں کروسیڈر ڈریس میں. یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جیسے آج سے 1000 سال پہلے کروسیڈرز یورپ سے جایا کرتے تھے مڈل ایسٹ میں جنگ کرنے کے لیے. تو وہ یہ پارٹی اس پہ بلیو نہیں کرتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اور بھی ایشوز ہیں امریکہ میں. انفلیشن کا ایشو ہے، اکانومی کا ایشو ہے، پھر جو امیگریشن کا جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اور جس طریقے سے ہوا ہے امریکہ کی سڑکوں پہ آئس نے جو کیا ہے، تو تمام امیگرینٹس جو ہیں وہ نہ صرف اس کے خلاف ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ جو جانتے ہیں امیگرینٹس کو، وہ بھی اس کے خلاف ہیں کہ آئس کی یہ جو ہتھ کنڈے ہیں جو آئس نے استعمال کیے ہیں. تو بٹ امریکہ ایک بہت مضبوط ملک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے بعد بھی امریکہ ہے. پریزیڈنٹ آئے اور گئے، مگر امریکہ قائم ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ پبلک اوپینین کو، پبلک پالیسی کو چیلنج کیا جاتا ہے. یہاں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور وہ ڈیبیٹ کچھ حد تک ختم ہو گئی تھی when it comes to Israel, when it comes to the Palestinian Israeli issue. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کی لابی اتنی اسٹرانگ تھی کہ انہوں نے دونوں پارٹیوں کو تقریباً قابو کیا ہوا تھا. ریپبلکن پارٹی کو تو کمپلیٹلی. وہ جو زور ہے وہ ٹوٹا ہے، اور اس کا فائدہ لانگ رن میں امریکنز کو ہوگا، اس کا فائدہ جوئش امریکنز کو ہوگا. آپ کو پتہ ہے یہ جو کیمپس پہ جو جی اتنے آپ لوگوں نے مظاہرے دیکھے ہوں گے، یہ صرف مسلمان بچوں نے نہیں کیے تھے، اس میں آگے جو تھے جوئش امریکن اسٹوڈنٹس تھے. تو ایک بہت بڑی تعداد جوئش امریکنز کی جو ہے وہ پالیسی سے اگری نہیں کرتی ہے. تو بے انتہا آج میں نے جناب سارا دن یہی سنا امریکن چینلز پہ کہ کتنے لوگ ناراض ہیں، کتنے لوگ ناخوش ہیں، دکھی ہیں، غم میں ہیں کہ ہم کیسے بات کر سکتے ہیں ایک سویلائزیشن کو، ایک پوری تہذیب کو مٹانے کی بات. اور وہ تہذیب جو کہ 5000 سال سے زیادہ پرانی ہے، جس کی جڑیں جو ہیں ایرانین پلوٹو میں 5000 سے زیادہ ہیں. اتنا لمبا ڈی این اے تو شاید کسی کا نہیں ہو. آئل کی پرائسز کی وجہ سے جو انفلیشن بڑھا ہے، تو یہ ملک تو
ویسے ہی آپ کو پتہ ہے نا قرضوں کی بنیاد پہ چل رہا ہے. ہمارے جو ڈیفیسٹ ہے امریکہ کا بہت بڑا ہے، مگر امریکہ کی اکانومی اتنی بڑی ہے، اتنی ڈائنامک ہے کہ یہ افورڈ کر سکتا ہے، مگر کب تک؟ تو جو نقصان ہوا ہے ڈیلی بیسس پہ امریکہ کے بجٹ کا، جو ڈیفنس میں خرچہ ہو رہا ہے، اور پھر اس علاقے میں آپ دیکھیے جس طریقے سے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کا، چاہے وہ ایران میں ہو، چاہے وہ سعودی عرب میں ہو، کہیں بھی ہو، تو ہمیں دکھ ہوتا ہے. یہ تمام مسلم ممالک ہیں، اور دکھ اس بات کا ہے کہ اسرائیل کے کہنے پہ یہ جنگ شروع کی گئی، اس کو سسٹین کیا گیا، اور اللہ کرے کہ نتنیاہو کو عقل آ جائے، یا کوئی سمجھائیں، یا امریکن ان کو کنٹرول کریں، ورنہ اسرائیل کے تو انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہ جنگ ختم ہو. تو وہ تو ایک پرپیچول وار کے چکر میں. اب ایران نے شاید ایک یہ بھی شرط لگائی ہے کہ لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی اسرائیل کو روکنا پڑے گا. تو اب یہ امریکہ کے اپنے اختیار میں ہے، امریکہ کی پالیسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کو کس طریقے سے اس بات پہ راضی کریں، جس طرح انہوں نے غزہ میں کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی کرے. حالانکہ وہاں پہ بھی اسرائیل جنگ بندی کی پابندی نہیں کر رہا، مگر کم از کم جو جی. پہلے صورتحال تھی وہ نہیں ہے. اچھا یہ بھی تھوڑا بتائیے گا کہ امریکہ کو جو شکایت ہے، جو بہت بڑی ایک لسٹ پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہمیں جو ہے 40 سال سے یہ مرد آباد امریکہ کہتے ہیں، ہمارے خلاف رہتے ہیں. تو یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ ایک امریکن بھی سمجھتے ہیں کہ ایران ہم سے اتنا مخالف ہے، ہمارا دشمن ہے، یا اسرائیل کی وجہ سے ہی یہ جنگ ہے؟ دیکھیے، جس طرح اب یہ ینگ جنریشن ہسٹری کو پڑھ رہی ہے، ریویو کر رہی ہے، اسی طریقے سے جس طرح اسرائیل پیلسٹینین کانفلکٹ میں ہوا، اسی طرح اب ایران کے بارے میں لوگوں کی اویئرنیس بڑھ رہی ہے، وہ ہسٹری کو پڑھ رہے ہیں. مگر ایک عام امریکن جو ہے، جو سارا دن اپنے کام کاج میں مصروف رہتا ہے، تو وہ تو شام کو آ کے ٹی وی پہ 1980 79 سے یہی دیکھ رہا ہے کہ پہلے ان کی ایمبیسی پہ قبضہ ہوا، پھر وہاں پہ لوگوں کو یرغمال بنایا، پھر ان کو پٹی لا کے ان کی پیدل ان کو چلوایا گیا، پھر ان کے خلاف نعرے لگائے گئے، امریکی فلیگز کو جلایا گیا. ایک عام آدمی تو یہ دیکھ رہا ہے نا، ایک عام جی. آدمی کو تو یہ بتایا گیا ہے. ایران کی ہر پالیسی تو اچھی نہیں رہی ہے، خود پاکستان کو بہت ساری پالیسیز پہ اعتراضات رہے جی. ہیں. مگر ہسٹری کو پڑھنا، اس کو انالائز کرنا بھی تو ایک وقت کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وار کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے ہسٹری کو ریویو کرنا شروع کیا ہے. اور یس، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ امریکن جو کہ میجورٹی میں جو کہ وار کے خلاف ہیں، وہ اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ ایرانی رجیم جو ہے وہ ایک ظالم رجیم ہے. اس نے لوگوں پہ بہت پابندیاں لگائی ہیں، وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے. مگر بہت ساری چیزیں پروپیگنڈا بھی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک بایس بھی ہے. اور وہ بایس جو ہے وہ بایس ایک طریقے سے پوری کلچر کا ہے. ایران جو ہے اس کے خلاف بھی بایس ہے، مسلمانوں کے خلاف بایس ہے، مگر وہ بایس الحمدللہ آہستہ آہستہ دور ہو رہا ہے. اور اللہ کرے کہ اسی طریقے سے امریکہ میں لوگ آتے رہیں، کانٹیکٹ رہے، اور لوگ اپنے پالیٹکس میں، اپنے محلے میں، اپنی اسٹیٹ میں ایکٹیو رہیں، تو وہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. مجھے تو جب بھی موقع ملتا ہے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ڈاکیومنٹریز اویلیبل ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایران میں 1950s میں وہاں پہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو ہٹایا گیا، اور پھر شاہ کو لا کے اس جگہ پہ انسٹال کیا گیا، اور پھر کس طریقے سے شاہ کی جو حکومت تھی وہ خود ایک ظالم حکومت تھی، اور لوگوں نے اس کے خلاف ایک ریوولٹ کیا. وہ ایک ریولوشن تھا، جس طرح فرانس میں ریولوشن آیا، جس طرح امریکہ میں ایک ریولوشن آیا تھا نا، کہ جس میں ہم نے برٹن کو یہاں سے ہٹا دیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ تو وہی ریولوشن تھا. اس کے بعد جو میڈیا نے دیکھیں یہاں پہ بتایا، جو لوگوں کو پالیسی میکرز نے بتایا، لوگوں نے وہی دیکھا، وہی سنا. مگر اب لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ہے، اب لوگوں کے پاس یوٹیوب ہے، اب لوگ جو ہیں وہ بندھے میں نہیں ہیں اپنے اسٹیٹ کے جو ٹیلی ویژن یا ریڈیو اسٹیشنز ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے جس طریقے سے آپ نے تبدیلی دیکھی ہے اسرائیلی اور فلسطینی فرنٹ پہ، اسی طرح آپ تبدیلی دیکھیں گے ایران کے بارے میں بھی، کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. مگر ایران کا جو امپریشن ہے وہ نیگیٹو ہے. ایران کی جو حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس کا امپریشن بہت نیگیٹو ہے. مگر ہر وہ بات جو ٹرمپ کہتے ہیں، لوگ اس پہ یقین بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ بہت ساری باتیں ٹرمپ جو ہیں وہ ایسی کرتے ہیں کہ جو نہ اس کا سر نہ پیر. تو بٹ آئی تھنک کہ دس از این اپرچونٹی فار
Trump and for American president, for American administration to put its foot down. ان کو چاہیے کہ ثابت قدم رہیں اور یہ واقعی میں یہ سیز فائر کو جو ہے نا عملی جامہ پہنائیں اور کوشش کریں کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ کمپلیٹ وار سیسیشن میں ہو، یعنی کہ کمپلیٹلی وارز کا خاتمہ ہو مڈل ایسٹ سے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا تھوڑی سی اور اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ کہاں ایران کہاں نہ اس کی سرحد اس سے ملتی ہے، ہاں مفادات ضرور کلیش کرتے ہیں، تو اتنی بڑی دشمنی امریکہ اور ایران کی کیوں ہے؟ بیچ میں اسرائیل سب کو نظر آتا ہے. دیکھیے یہ تو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ جو بھی سپر پاورز ہوتی ہیں وہ اپنے پاور کو پروجیکٹ کرتی ہیں. جب آٹومنس تھے تو وہ اپنے پاور کو پروجیکٹ کرتے تھے یورپ میں ہر جگہ. جو مسلمانوں کی جو حکومت تھی اسپین میں تو انہوں نے دیکھیں اپنے آپ کو آلموسٹ فرینچ فرنٹیئر تک انہوں نے پروجیکٹ کیا. تو امریکہ ایز اے سپر پاور اس کو آئی تھنک کہ یہ ایک حق آپ کہہ لیں یا ان کی یہ پوزیشن ہے کہ جی پوری دنیا میں جو کچھ ہو اس میں ہمارا عمل دخل ہونا چاہیے. جب تک سوویت یونین ایک سپر پاور تھا تو سوویت یونین بھی یہی کرتا تھا. چائنا جو ہے کچھ حد تک یہی کرتا ہے اپنے اکنامک ویٹ کی وجہ سے. تو چونکہ ان کی پالیسیز میں ربط نہیں تھا ایران کے ساتھ، وہ مل نہیں رہی تھیں، ان میں کوئی اگریمنٹ نہیں تھا، تو ایران بیکیم دی نیشن جس کے بارے میں بہت غلط فہمیاں بھی تھیں اور ان کی جو نیگیٹو پالیسیز تھیں ان کو یہاں اچھالا بھی بہت گیا. تو امریکہ کا دیکھیں بہت بڑا انٹرسٹ ہے گلف میں، یہ تو فیکٹ ہے کہ آئل کی وجہ سے، پیٹرو کیمیکلز کی وجہ سے، اور وہاں جو یہ نئے شہر بنے ہیں اور جو ترقی ہوئی ہے دبئی میں، ابو دھابی میں، قطر میں، سعودی عرب میں، وہ قابل قدر ہے. اس میں دیکھیں مسلمانوں کا فائدہ ہی ہوا ہے کہ بہت ساری جو ایجوکیشن کا لیول ہے، اکنامک ایکٹیویٹی وہ بڑھی ہے، مگر اس میں ایران جو ہے وہ حائل تھا ہمیشہ سے. تو امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کا پولیس مین ہے، اٹس اے سپر پاور. تو یہ حقیقت ہمیں ماننی چاہیے. اتنی ساری سینکشنز کے باوجود ایران بھی ابھر کر آیا، انہوں نے بھی خود انحصاری دکھاتے ہوئے بہت زیادہ ترقی کی، تعلیم میں بھی، ٹیکنالوجی میں بھی. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو قومیں جن کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، جن کا ڈی این اے پرانا ہوتا ہے، جن کی تہذیب اور تمدن سے وابستگی ہوتی ہے، وہ فخر کرتے ہیں اپنے اوپر. وہ اس طریقے سے وہ سرنڈر نہیں کرتے ہیں اکنامکلی. ہم نے دیکھا پاسٹ میں، دیکھیں ساؤتھ افریقہ پہ ایک زمانے میں کتنے سینکشنز تھے، اگر ساؤتھ افریقہ نے کافی چیزوں میں وہ سیلف ریلائنٹ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی بھی حاصل کر لی تھی. ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ ایک نیوکلیئر پاور تھا ایک زمانے میں، اس نے گیو اپ کیا. تو سینکشنز ڈزنٹ ریلی نیسسریلی ورک. کیوبا پہ آپ دیکھیے پچھلے جب سے کیوبا کا ریولیوشن آیا فیڈل کاسٹرو کا، جب سے سینکشن وہ سروائیو کر ہی رہے. تو اور یہ کہ ان کی پشت پہ ایک سپر پاور تھی. تو ایران میرے خیال سے تو بہت آگے بڑھ سکتا ہے اگر اس پہ سینکشنز نہ ہوں، اس کے جو ایسٹس ہیں وہ اگر ریلیز ہو جائیں، اور ایرانی حکومت بھی اگر اپنی تھوڑی سی پالیسیز چینج کرے، اپنے خطے میں اپنے اوپر توجہ دے. تو دیکھیں نا، اسرائیل اکیلے تو سب کو قابو نہیں کر سکتا نا. اسرائیل ایک بہت چھوٹا ملک ہے، اس کی پاپولیشن بہت بہت کم ہے، اور جو مسلمان ممالک ہیں مڈل ایسٹ میں ان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. ترکی ایک بہت طاقتور ملک ہے، نیٹو کا ممبر ہے. پاکستان آپ دیکھ لیں ایک نیوکلیئر پاور ہے. تو اتنا آسان تو نہیں ہے نا اب جتنا شاید 50 سال پہلے تھا کہ آپ ڈکٹیٹ کرا لیں. تو ایران نے بہت ترقی کی ہے، مجھے یہ پتہ ہے اس لیے کہ یہاں ابھی بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہ وہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں دے جنریٹ سم آف دا موسٹ انکریڈیبل اسٹوڈنٹس. اور یہ پاکستان کو اس سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ اتنے سینکشنز کے باوجود بھی آپ دیکھیے وہاں جو تعلیم کا معیار ہے، وہاں جو ایون میونسپل گورنمنٹس کا جو معیار ہے، جو میں ٹی وی میں دیکھتا ہوں تہران میں اور وہاں کے شہروں میں، اور پھر میں جب اس کو کمپیئر کرتا ہوں اپنے اس شہر سے جہاں میں پیدا ہوا تھا کراچی میں، تو مجھے شرم آتی ہے. تو وہاں کے جو ہاسپٹلز ہیں، وہاں پہ جو ہیلتھ کیئر ہے، ان کے سینکشنز کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے ان چیزوں پہ توجہ دی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہیومن انڈیکس کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں نا، اس پہ انہوں نے توجہ دی. تو دیٹ از مے بی سم تھنگ پاکستان کین لرن فرام ایران.
31 صوبے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 31 اسٹیٹس ہیں، یہاں کا نظام ہے اور ایک کے بعد ایک، اور نچلی سطح تک انہوں نے عوام میں جو ہے جی، خود مختاری دی ہوئی ہے. ڈیولیوشن آف جی پاور ہر جگہ ضروری ہے. اگر پاور، اب دیکھیے میں جس شہر میں رہتا ہوں ہیوسٹن میں، جی وہاں ہیوسٹن کا جو میئر ہے اس کا کمپلیٹ کنٹرول ہے ہیوسٹن پولیس پہ. جو 2 بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں وہ کمپلیٹ کنٹرول ہے سٹی آف ہیوسٹن کا. ہیوسٹن سٹی جو ہے وہ اپنا ٹیکس، اس کو اپنا شیئر ملتا ہے، اس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا ہے اسٹیٹ میں یا فیڈرل گورنمنٹ میں. تو یہاں پہ جو ترقی ہے، یہاں پہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایجوکیشن کا لیول ہے، جو پراسپیرٹی ہے، وہ اسی لیے ہے کہ لوکل لیول پہ پاور ڈیوالو کیا گیا ہے، اسٹیٹ لیول پہ، کاؤنٹی لیول پہ. تو اللہ کرے کہ پاکستان میں بھی چھوٹے یونٹس بن سکیں تاکہ لوگ جو ہیں اپنے علاقے پہ توجہ دے سکیں. ہر شہر میں بالکل. الیکٹڈ میئرز ہونے چاہیے، میرے خاص سے تو زیادہ صوبے بھی ہونے چاہیے. صوبے اس طرح نہیں بننے چاہیے کہ آپ کسی کی ثقافت کو تقسیم کریں، مگر صوبے جو ہے ایڈمنسٹریٹو ایک نیڈ ہے پاکستان کی. انتظامی بنیاد ایران پر. میں آپ دیکھیے بالکل ایران کی وہ حالت تھی آج سے 50 سال پہلے کہ پاکستانی انجینئرز اور سائنٹسٹ اور ایڈمنسٹریٹرز جا کے وہاں پہ مدد کیا کرتے تھے. آج آپ ایران کو دیکھیے، اگر یہ وار کو آپ ہٹا لیں تو ایران کا انفراسٹرکچر آپ دیکھ لیں، ایران کی آپ یونیورسٹیز دیکھ لیں، آپ ایران کی جو موبلٹی ہے آپ دیکھ لیں، ان کے ٹرین سسٹمز دیکھ لیں، ان کے ایئرپورٹس دیکھ لیں، ان کی جو روزمرہ کی چیزیں، میڈیکل کیئر ہے، آپ وہ دیکھ لیں اور پاکستان کا دیکھ لیں. تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے